السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فردوس کلب کی ایک سسٹر ہیں جن کا نام ہے فاطمہ زہرا۔ وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ایک بیسٹ اسٹوڈنٹ ہیں۔ پاورفل ریفرنس کے ساتھ بات کرتی ہیں، بھلے بھلے مولویوں کو، یہاں تک کہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب کو بھی انہوں نے جواب دیا ہے، لیکن ایک مسئلے میں آ کے اٹک گئیں اور جگہ چھوڑ کے نکل گئیں۔ انہوں نے سوچ لیا کہ اب فردوس کلب کو انہوں نے بیوٹی کلب بنا لیا ہے، یقیناً۔ اور انہوں نے کہا جب لوگ ان سے، اور اتنے جاہل لوگ ہیں نا بھائی، آتے ہیں لائیو اسٹریم میں ان سے بات بھی کرتے ہیں، ایک ایک 2 گھنٹے تک بات ہوتی ہے، لیکن بیچارے ثابت نہیں کر سکے کہ پردہ اسلام میں ہے۔ انہوں نے جو قرآن کی آیت کوٹ کی ہے، سورہ نور کی آیت نمبر 31 کے اوپر استدلال کرتے ہیں، اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 59، اس سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ پردہ جو تھا وہ منسوخ ہو چکا ہے، کیونکہ عبداللہ بن عباس کا قول بھی وہ مضبوطی سے تھامی ہوئی ہے۔ عبداللہ بن عباس میں اور عبداللہ بن مسعود میں کوئی اختلاف ہو گیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، دھیان دینا، آپ غور سے سنیے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ اختلاف ہو گیا، کہ عبداللہ بن مسعود کہتے تھے کہ بھائی اس سے مراد لباس ہے، یعنی اللہ کہہ رہا ہے نا الا ما ظہر منہا، مطلب جو ظاہر ہو جائے اس کو چلے گا، مطلب ظاہر ہو جائے تو کوئی زبردستی تو نہیں نا اس کے اندر۔ عبداللہ بن مسعود کہتے تھے کہ وہ لباس ہے، وہ ظاہر ہونے والی چیز ہے تو ظاہر ہو جائے گا، اس کے علاوہ جو چیزیں وہ سب اس کے اوپر پردہ کرنا ضروری ہے، یعنی چہرے پر پردہ ضروری ہے، ہاتھوں پر پردہ ضروری ہے۔ یہ عبداللہ بن مسعود کا قول سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے، لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول جو مضبوطی سے تھام کر فاطمہ زہرا نے لوگوں کو داڑ تلے لیا ہوا ہے، بہت بڑی دلیل، انہیں لگ رہا ہے کہ میں نے بہت بڑی دلیل پکڑی ہوئی ہے عبداللہ بن عباس کی۔ بس 5 منٹ رک جائیے، ہم نے کہ عبداللہ بن عباس ہی ثابت کر دیں گے کہ پردہ کہاں تک ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، تو عبداللہ بن عباس کے قول کو مضبوطی سے پکڑ کر امام ابن کثیر کی جو تفسیر میں لکھا ہوا ہے نا، عبداللہ بن عباس کہتے تھے چہرہ ہتھیلیاں وہ کھولنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا، یہ تو ظاہر ہونے والی چیز ہے، ظاہر ہو جائے کچھ فرق نہیں پڑتا، اسلام میں پردے کا حکم ہے ہی کہاں۔ عبداللہ بن عباس کو تو قرآن سمجھ میں آتا ہے، عبداللہ بن عباس سے بڑے مفسر اس کائنات میں کوئی نہیں، ٹھیک ہے؟ عبداللہ بن عباس کو رسول اللہ نے دعا کی تھی نا، قرآن کا علم عطا فرما اللہ سے، تو اس لیے عبداللہ بن عباس کا قول بہت ہی معتبر جانا جاتا ہے۔ عبداللہ بن عباس کا یہ قول بعض مفسرین نے اتنا اس کو مطلب لکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس چہرے کے پردے کے قائل نہیں تھے۔ ایک مفسرین نے لکھ دیا کہ عبداللہ بن عباس چہرے کے پردے کے قائل نہیں تھے، اسی کو دلیل بنا کر فاطمہ زہرا کہہ رہی ہیں کہ چہرے کا کوئی پردہ نہیں۔ ہاں، اگر عبداللہ بن عباس یہ ثابت ہو جائے کہ چہرے کا پردہ ہے تو پھر انہیں رجوع کرنا ہوگا، کیونکہ سب سے بڑی مضبوط دلیل تو ان کی یہی ہے کہ عبداللہ بن عباس جو ہیں وہ پردے کے قائل نہیں تھے۔ فاطمہ زہرا کو بھی روایت جو ہے وہ عادی ملی ہے، امام ابن کثیر کو بھی روایت عادی ملی ہے، اور سید ابو العلا مودودی صاحب کو بھی روایت عادی ملی ہے۔ آج ہم ثابت کریں گے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اس سے سب سے بڑی دلیل ہم پیش کریں گے عبداللہ بن عباس کی تفسیر عبداللہ بن عباس، ابن عباس کی تفسیر، اور یہ وہ تفسیر نہیں ہے جو مارکیٹ میں جعلی تفسیر ہے، ہندی میں اردو میں، یہ وہ تفسیر نہیں ہے، یہ وہ تفسیر ہے عبداللہ بن عباس کی جو پہلے لکھی جا چکی ہے، حالانکہ عبداللہ بن عباس نے اس کو نہیں لکھا، دوسروں نے لکھا ہوا ہے، اور سند ساری عبداللہ بن عباس کی سند لکھی ہوئی ہے اس کے اندر، اور ریفرنس کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ اس تفسیر کے اندر عبداللہ بن عباس کا قول سورہ نور کی تفسیر میں ملتا ہے، اور وہ قول کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں الا ما ظہر منہا کے متعلق چہرہ، ہتھیلیاں، کنگن جو بھی ہے، جیسے کہ فاطمہ زہرا کہہ رہی ہیں وہ ساری کھلی رہیں گی، آگے اور قول ہے، یہ آدھا ہو گیا، اور یہ ساری وہ اپنے گھر والوں کے سامنے کھول سکتی ہے، اور جو گھر میں آ رہا ہے ان کے سامنے وہ کھول سکتی ہے، یہ پورا قول ہے۔ اور اس سے بھی بڑی دلیل پہلے ثابت کریں گے کہ عبداللہ بن عباس کا کیا موقف تھا، وہ ہے امام محمد ابن جریر الطبری، المتوفا 310 ہجری، ابن جریر الطبری سنا ہوگا آپ نے، 310 ہجری، انہوں نے اپنی تفسیر، ان کی تفسیر ہے، اس تفسیر میں بھی انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا پورا قول ذکر کیا ہے، اور سند ان کو ہی ملی ہے، وہ سند لائے ہیں، عبداللہ بن عباس کا قول لائے ہیں کہ عبداللہ بن عباس الا ما ظہر منہا کے متعلق کہتے تھے چہرہ، ہتھیلیاں، مہندی، ہتھیلے پہ لگی ہوئی مہندی، کنگن اور انگوٹی، یہ سب ظاہر ہونے والی چیزیں ہیں،
اور وہ یہ چیز اور وہ کہاں ظاہر ہوں گی؟ وہ صرف اپنے گھر والوں کے سامنے ظاہر ہوں گی، باہر ظاہر نہیں ہوں گی۔ اہل حدیث کی ایک تفسیر ہے تفسیر القرآن، اس میں بھی ان کا قول لکھا ہوا ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا یہی قول لکھا ہوا ہے۔ آپ کو وہ تفسیر پڑھنی تھی۔ شیخ محمد ادریس کندلوی دیوبندی حضرات ہیں، دیوبندی میں سے رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی اپنی تفسیر میں اس کو لیا ہوا ہے، عبداللہ بن عباس کا پورا قول انہوں نے لیا ہوا ہے۔ ہمارے سید ابوالعلا مودودی صاحب کو یہ قول نہیں ملا، انہوں نے نہیں لی، خدمت انہوں نے دین کی ہے، ان پر کوئی فتویٰ نہیں بنتا۔ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا عبداللہ بن عباس پر فتویٰ دے، نہیں بنتا، آپ کا کوئی حق نہیں ہے کہ آپ ان پہ فتویٰ دیں۔ آپ پہلے تحقیق کریں پوری طرح سے کہ عبداللہ بن عباس کا قول کیا تھا اور کیا ہونا چاہیے تھا، اور کیوں ایسا ہوا کہ عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن مسعود میں اختلاف ہوا۔ اب ثابت ہو گیا نا کوئی اختلاف نہیں تھا، یہ ہے۔ وہ اب بات آتی ہے بھائی دیور کو دکھانا ہے یا نہیں ہے، جو بھی ہے، تو یہی آزمائش ہے انسان کی۔ وہ جو بھی گھر میں ہے، بھائی ہے، بہن ہے، دیور ہے، جیٹ ہے، وہ سب کے سامنے اپنا چہرہ دکھا سکتی ہے، ہاتھ دکھا سکتے ہیں، کنگن دکھا سکتے ہیں، مہندی دکھا سکتی ہے۔ فاطمہ جی، آپ کس طرح سے استدلال کر رہی ہیں قرآن کی آیتوں کا؟ قرآن عبداللہ بن عباس کو اگر سمجھ میں نہیں آیا تو دنیا کی کسی مفسر کو قرآن سمجھ میں نہیں آیا۔ عبداللہ بن عباس وہ شخص ہیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ سے قرآن کا علم عطا فرما، وہ صحابی ہیں۔ اور آپ نے جس عبداللہ بن عباس کے نام پر یہ پروپیگنڈا شروع کیا ہے چہرے کا، عبداللہ بن عباس کو نہیں مانتے تھے، عبداللہ بن عباس پہ فتویٰ دے دیں، اللہ اور رسول کے میں ثابت کر رہی ہوں، میں قرآن سے ثابت کر رہی ہوں۔ قرآن تمہیں سمجھ میں نہیں آیا، قرآن تمہارے گامدی صاحب کو سمجھ میں نہیں آیا۔ المتوفہ 310 ہجری سے میں نے ثابت کر دیا کہ عبداللہ بن عباس پہ جو الزام لگایا جاتا ہے نا، کوئی بھی تفسیر آپ اٹھائیے اس کے اندر عبداللہ بن عباس کا آدھا ہی قول لکھا ہوا تھا کہ وہ چہرہ اور ہتھیلیاں کہتے تھے۔ یہ کہاں کہتے تھے بھائی؟ کہاں کھولنے کی بات کی انہوں لوگوں کے سامنے؟ وہ تو کہتے تھے کہ پردہ اتنا ڈالو عورتوں کو کہ بھائی ایک آنکھ کھلی ہونی چاہیے، اور اس کے نام سے پروپیگنڈا مچا کے لوگوں میں یہ کر رہے ہیں کہ بھائی عبداللہ بن عباس جو پردے کے کہیں لیتے وہ پردے کے منکر تھے۔ اس کا جو آدھا موقف پیش کیا جا رہا ہے یہ ظلم ہے ان کے اوپر، آدھا موقف پیش کیا جا رہا ہے یہ ظلم ہے ان کے اوپر۔ جب فاطمہ زہرا کو کسی نے کمنٹ کیا آپ رانگ نمبر ہو، تو انہوں نے کہا رانگ نمبر مجھے نہیں، عبداللہ بن عباس کو، نبی کو، قرآن کو کہیے، نعوذ باللہ۔ دیکھیے اس کی دلیل دیکھیے، جو کوئی معتبر نہیں ہے، آدھی روایت پیش کر رہے ہیں اور الٹا کہہ رہے ہیں کہ فتویٰ عبداللہ بن عباس پہ دو، اور رانگ نمبر مجھے نہ کہو، عبداللہ بن عباس کو کہو، نبی کو کہو، قرآن کو کہو، میں نے تو انہی سے پروف کیا ہوا ہے۔ تو یہ عبداللہ بن عباس سے اور عبداللہ بن مسعود کا جو قول تھا وہ دونوں ملتا جلتا قول ہے۔ تو جزاک اللہ خیرہ، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔